بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج حضرت محمد علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہادت، جو کہ سرکار امیر مسلم علیہ السلام کے بیٹے، ان کی شہادت کے سلسلے میں کچھ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کا نام لوائج الاحزان ہے، جس کے مصنف سید محمد مہدی ہیں اور ادارہ فروغ ولایت نے اسے چھاپا ہے۔ اس میں سے یہ روایت ہے طفلان مسلم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ کیسے زندان سے رہا ہوئے اور کیسے وہ کوفے کی گلیوں میں چھپتے رہے اور کس طرح پھر حارث ملعون نے انہیں شہید کیا، اس کے حوالے سے روایت ہے۔ کیونکہ آج کے دن کی نسبت طفلان مسلم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، ان کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور اسی حوالے سے میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت یہاں سے انہوں نے جو شروع کیا ہے، انہوں نے زندان کا جو داروغہ تھا، وہ جب روٹیاں اور پانی لے کر بچوں کے پاس آیا تو شہزادوں نے اس سے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں جانتا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور بروز قیامت ہماری شفاعت کریں گے۔ فرمایا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی واقف ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل واقف ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس وقت ان صاحبزادوں نے فرمایا ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور ہم دونوں سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزند ہیں، تو ہماری کمسنی پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بارے میں حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعایت نہیں کرتا۔ جب زندان کے داروغے نے یہ سنا تو بہت رویا اور قدموں پر گر کر کہنے لگا فدا ہوں آپ پر اے شہزادوں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام مسلم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اے شہزادوں، یہ قید خانے کا دروازہ کھلا ہے، جس طرف چاہیں چلے جائیں۔ یہ سن کر وہ دونوں مظلوم زندان کے باہر نکلے، مگر پرایا دیس اور راہ سے ناواقف، رات کا راستہ، لوگ دشمن، کہاں جاتے کیا کرتے، اس اندھیری رات میں تمام شب ادھر ادھر پھرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو کوفے کے ایک باغ میں لوگوں کے خوف سے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ حارث ملعون کی مومنہ بیوی کی ایک کنیز وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی تو اس کو پانی میں شہزادوں کا عکس نظر آیا جو درخت پر تھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ شہزادوں نے کہا اے کنیز خدا، ہم دونوں مسلم علیہ السلام کے فرزند ہیں، ابن زیاد ملعون کے خوف سے قید خانے سے بھاگے ہیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہا آپ علیہ السلام کچھ خوف نہ کریں، میرے ساتھ چلیں، میری مالکن آپ کے دوست داروں میں سے ہے۔ وہ دونوں اس کے ساتھ چلے۔ جب حارث ملعون کے گھر میں دونوں شہزادوں کو وہ لے کر آئی اور حارث کی مومنہ بیوی نے سب کیفیت معلوم ہوئی اس کو، تو وہ خوش ہوئی اور اس نے ایک حجرے میں علیحدہ فرش بچھا دیا
اور خود نوکرانیوں کی طرح، کنیزوں کی طرح شہزادوں کی خدمت کرنے لگی۔ جب شب ہوئی تو دونوں صاحبزادے گلے مل کر سو رہے تھے کہ ایک دم اٹھے اور کہا کہ بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کو کہا کہ اٹھو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول خدا اور علی مرتضیٰ علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام یہاں پر ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلم، آپ نے اپنے بچوں کو دشمنوں میں چھوڑ دیا۔ تو حضرت مسلم علیہ السلام نے، ہمارے بابا نے یہ کہا کہ یہ دونوں فرزند ابھی میرے پاس آتے ہیں، جلد ہی میرے پاس آتے ہیں۔ اسی اثناء میں چھوٹے بھائی نے گریہ شروع کیا، تو جو حارث ملعون تھکا ہارا گھر پہنچا تھا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگائی اور کس قسم کی پریشانی ہے؟ کہا کہ مسلم کے 2 فرزند قید خانے سے بھاگ گئے ہیں، ابن زیاد نے حکم عام دیا ہے کہ جو پکڑ کر لائے گا وہ بہت سا انعام پائے گا۔ انہی کی تلاش میں سارا دن پھرتا رہا ہوں مگر کہیں نشان نہیں ملا۔ اس مومنہ عورت نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا قصور ہے ان شہزادوں کا؟ وہ ملعون خاموش ہو رہا اور منہ لپیٹ کر سو رہا۔ اتنے میں اس نے سسکیوں کی آواز سنی، اپنی بیوی سے پوچھنے لگا یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ آخر وہ ملعون خود کھڑا ہوا اور چراغ روشن کر کے اس حجرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے دونوں معصوموں کو دیکھا اور حارث ملعون نے اسی وقت پاس آ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ فرمایا ہم دونوں مسلم میں نکیل علیہ السلام کے فرزند ہیں، قید سے نکل کر تیرے گھر میں پناہ لی ہے۔ اس شکی نے یہ سنتے ہی بڑے شہزادے کے منہ پر تماچا مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرے شہزادے کو بھی اسی طرح مارا اور دونوں کو رسی میں باندھ کر گھر کے صحن میں رکھا اور صبح تک کھڑا رکھا۔ جب صبح ہوئی تو کھینچتا ہوا فرات کی طرف لے چلا، ہر چند کے اس کی زوجہ اور فرزند اور غلام اور کنیز سمجھاتے رہے اور اللہ کے خوف سے ڈراتے رہے، مگر اس سنگ دل نے کچھ خیال نہ کیا۔ جب فرات پر پہنچا، تلوار کھینچ کر چاہا کہ قتل کرے، اس کی زوجہ بے تاب ہو گئی، دوڑ کر اس کے پاؤں پر گر پڑی اور منتیں کرنے لگی کہ خدا کے واسطے ان شہزادوں کو چھوڑ دے، ان پر رحم کر۔ اس شکی نے اپنی زوجہ کو جھڑک کر علیحدہ کر دیا اور اپنے غلام کو تلوار دے کر کہنے لگا کہ دونوں کا سر جدا کر۔ جب وہ غلام تلوار لے کر آیا تو ایک شہزادے نے کہا اے حبشی، تو ہمیں بلال جو کہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان سے کس قدر مشابہ نظر آتا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت سے مسلم بن نکیل علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غلام قدموں پر گر پڑا اور تلوار پھینک کر چلا گیا۔ حارث ملعون خود تلوار لے کر بچوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کا بیٹا اس کو روکنے کے لیے آگے آیا اور کہنے لگا اللہ کے واسطے ان کو قتل نہ کریں۔ یہ سن کر وہ ملعون غضبناک ہوا اور ایک تلوار اپنے لڑکے کے ایسے لگائی کہ وہ لڑکا بھی شہید ہو گیا۔ اس وقت ان بچوں کے دل پر کیا صدمہ گزرا ہوگا کہ اب کوئی باقی نہ رہا۔ دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ حارث نے چاہا کہ ان کو قتل کرے تو ان یتیموں نے کہا اے
حارث ملعون ہم پر رحم کر، ہمیں قتل نہ کر، بلکہ بازار میں لے جا کر فروخت کر دے، اور اس کی قیمت سے جو نفع اٹھائے وہ اپنے حق میں رکھ۔ اس شکی نے کہا میں ضرور تم کو قتل کروں گا۔ یہ سن کر بچوں نے کہا ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو چاہے گا حکم کرے گا۔ اس شکی نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ اس وقت دونوں صاحبزادوں نے کہا خیر ہمیں مہلت دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس نے مہلت دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حارث ملعون نے بڑے صاحبزادے کے سر پر ایسی تلوار لگائی کہ سر جدا ہو گیا، انا للہ و انا، اور لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ چھوٹے بھائی نے جو یہ کیفیت دیکھی تو دوڑ کر لاش سے لپٹ گئے اور خون میں لوٹتے رہے اور رو رو کے کہتے تھے ہائے بھائی افسوس اس غربت پر۔ اسی اثنا میں حارث ملعون نے دوسرے صاحبزادے کے سر پر بھی تلوار چلائی اور ان کا سر بھی جدا کر دیا۔ جب حارث نے بڑے بھائی کا سر جدا کر کے لاش فرات میں ڈال دی تو وہ لاش پانی پر ٹھہری رہی جب تک چھوٹے بھائی کی لاش پانی میں نہ آ گئی۔ جب دونوں بھائیوں کی لاشیں پانی میں آئیں تو اس وقت بڑے بھائی کی لاش پانی کو ہٹا کر چھوٹے بھائی کی لاش کے قریب آئی اور دونوں لاشیں لپٹ کر دریا پر چلنے لگیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بر حارث ملعون لعنت۔ اللہم لانا ولا ظالما ظلم حق محمد و آل محمد وآخر طابن علی ذالک۔ اللہم لانا لصابت التی جاہدت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وشاءت وباعت وطابت علی قتلہ۔ اللہم لعنہم جمیعا بے شمار بے شمار بے شمار۔ بر ابن زیاد لعنت، بر یزید لعنت، بر حارث ملعون لعنت، بر دشمنان دین لعنت، پاک معصومین علیہم السلام کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت، سرکار مسلم کو شہید کرنے والوں پر لعنت، سرکار مسلم کے بیٹے حضرت محمد علیہ السلام کو شہید کرنے والوں پر لعنت، سرکار مسلم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کرنے والوں پر لعنت، طفلان مسلم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد علیہ السلام کو شہید کرنے والوں پر لعنت، مولا حسین کے شہادت میں جو بھی شریک تھا اس سب پر لعنت، مولا حسین کی شہادت اور ان کے آل اولاد کی شہادت میں شامل ہونے والوں پر لعنت، ہر اس زندہ مردہ پر لعنت جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اولاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام و اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل میں شریک تھا۔ رہنے والی لعنت، قیامت تک رہنے والی لعنت۔ اللہم لانا ولا ظالما ظلم حق محمد و آل محمد وآخر طابن علی ذالک۔ اللہم لانا لصابت التی جاہدت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وشاءت وباعت وطابت علی قتلہ۔ اللہم لعنہم جمیعا بے شمار۔ ہم بی بی پاک دامنہ سلام اللہ علیہا کو، امام العصر علیہ الصلوۃ والسلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، سرکار مسلم علیہ السلام کا اور طفلان مسلم علیہ السلام کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔